آپ نے نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کی تقریر تو سن لی ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو جائے. وہ کسی سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں رکھتے. وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. جو چھوڑ کے گئے، کن حالات میں گئے، کس مجبوری سے گئے، یہ آپ سب بھی اس سے بخوبی واقف ہیں. دیکھیں پارٹی جن حالات میں توڑی گئی، جس حالات میں پورا ملک گزرا، جس حالات میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس حالات میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس استعمال ہوئے، جس حالات میں ملک گزرا تھا، آج وہ حالات نہیں ہیں. آج انشاءاللہ اس الیکشن میں نہ RTS بند ہوگی اور نہ کسی جماعت کا، قوم پرست جماعتوں کا بھی پولنگ ایجنٹ باہر نہیں نکالا جائے گا. دیکھیں یہ فیصلہ تو تب ہوگا، پہلے ہم اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے کی بات کریں گے. اپنی پارٹی کی تجاویز کے اوپر جو دوست ہمارے ساتھ جولائی کے آخر میں مل کے گئے تھے اور جن سے آج بھی ملاقاتیں، ان سب کے ساتھ مشاورت کر کے پھر فیصلہ ہوگا. میرا یہ خیال ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ہر جماعت کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے اور وہ تعلق مینٹین بھی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر مشکلات سے نکالنا ہے تو سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا. تو یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہماری یہاں کی تنظیم جو ہے، جو ہمارے دوست شامل ہیں اور جو ہو رہے ہیں، ان کی مشاورت سے بھی یہ کریں گے کہ کس طرح کرنی ہے ایڈجسٹ. ان کو بھی دی جائے گی جو آپ کو چھوڑ گئے تھے یا 2017 میں، یا ان کے لیے کوئی ڈرا کینسی گئی الائٹ کینسی گئی؟ دیکھیں بلوچستان کی ڈائنامکس ذرا مختلف ہے پورے پاکستان سے. تو یہاں جو چھوڑ کے گئے، کن حالات میں گئے، کس مجبوری سے گئے، یہ آپ سب بھی اس سے بخوبی واقف ہیں. تو اس لیے ہم بھی مجبوری سمجھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھا خوبصورت گلدستہ بلوچستان میں سے ابھرے گا، اور جو کہ آپ لوگ بھی خواہش مند ہوں گے کہ کاش ان کو اقتدار بلوچستان کا ملے. سردار صاحب نے فرمایا واپسی پر میاں صاحب کے استقبال میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے حصہ لیا، بلکہ BP نے ان کے ترجمان نے بھی. تو کیا آئندہ بلوچستان میں الائنس ہونے جا رہا ہے BP کا، نون کا، یا وہ شمولیت کرنے کا؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہی پہلے بھی یہ جواب دیا، ہمارا ہر پولیٹیکل پارٹی سے ایک بہت اچھا ایک رشتہ ہے، ایک احترام کا اور عزت کا رشتہ ہے، اور وہ احترام اور عزت کا رشتہ انشاءاللہ رہے گا. اور یہ پھر سینئر قیادت جب بیٹھیں گی تو بات کریں گی، تاکہ جتنی مستحکم حکومت بنے گی بلوچستان میں اتنا ہی بہتری سے یہاں کام ہو سکے گا. جتنی مستحکم حکومت اسلام آباد میں بنے گی بہتری سے کام ہو جائے گا. مگر نواز شریف صاحب کا مجھے پتہ ہے ان کی جو ان کا رشتہ ہے ساری جماعتوں کے ساتھ، جو جماعت کے قائدین ہیں ان کے ساتھ، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ رول آؤٹ میں نہیں کر رہا، مگر میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا. یہ فیصلہ تب ہوگا جو ہماری تنظیم اس میں کیا ریکمینڈ کرتی ہے، ہمارے جو دوست یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے وہ کیا کرتے ہیں، اور پھر قائدین اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. جی آپ نے نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کی تقریر تو سن لی ہوگی. اس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو جائے. وہ چاہتے ہیں، وہ کسی سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں رکھتے. وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی تقریر میں سب کچھ ایک مجموعہ تھا ان کی سوچ کا، ہماری جماعت کی سوچ کا. اختلافات جو مسلم لیگ میں شاید خاقان عباسی جیسا سینئر لیڈر ہے وہ استقبال میں نہیں آیا. یہاں بلوچستان میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے بہت سی چیزیں اختلافات میں دیکھی ہے، اس کو کیسے دور کریں گے؟ دیکھیں ہر خاندان میں، ہر گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں. 5 لوگوں کا اگر کنبہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بھائیوں میں، بہنوں میں، ماں باپ میں، بچوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ دروازے بند کر دیے جائیں. یہ اختلافات میرا خیال ہے ان کو اختلاف نہیں کہہ سکتے, اختلاف رائے کہا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی جو بھی ہوگا. اور نواز شریف صاحب کے اب جو قائدین ہیں مسلم لیگ, ان سے سب سے ذاتی تعلقات ہیں, تو وہ ذاتی تعلقات پہ میرا خیال ہے ان کو بہتر ہینڈل کر لیں گے. سردار صاحب یہ فرمائیے کہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جان کمال کی قیادت میں جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, جان کمال نے کافی حد تک رضامندی بھی ظاہر کر دی. اب جان کمال بیک ڈور بھی گئے, کیا جان کمال کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی؟ سردار صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں, اسی میں اسی کے ساتھ جی میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے جو سابق دور میں جو ان کے اتحادی رہے, خاص کر ہمارے قوم پرست جماعتیں, کیا ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ بالکل, میں خود رابطے میں ہوں قوم پرست جماعتوں کے بھی, اور وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں, اس ملک کا حصہ ہیں, اس صوبے کا حصہ ہیں, اور ان کی ایک حیثیت ہے اور اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر سے جام کمال صاحب والا, جام کمال صاحب سے میرا بھی رابطہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ کل وہ بلاول بھٹو صاحب کو ملے ہیں پیپلز پارٹی کے, تو زرداری صاحب کو میں بھی ملتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملتا ہوں, اختر مینگل صاحب کو, سردار صاحب کو ملتا ہوں, محمود خان اچکزئی صاحب سے ملتا ہوں. ہم سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ملنے میں کسی کو روک نہیں ہونی چاہیے, یہ روایت بھی ہے. اور جام کمال صاحب سے میری جمعے کو ملاقات انشاءاللہ اسلام آباد میں ہے, چونکہ لاہور جانے کے لیے مجھے اسلام آباد سے فلائٹ لینی پڑی. ان کا ٹریبیونل میں کیس ہے ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے, تو وہاں ان سے ملاقات ہوگی. انہوں نے ابھی تک تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی, اور نہ انہوں نے کبھی ڈیمانڈ ہمیں کیا ہے کسی شرط کے ساتھ. کوئی بھی جتنے دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں یا کیا ہے, کسی نے کوئی ڈیمانڈ یا شرط نہیں. کیوں جعفر صاحب, یہ آپ بھی اور کل بھی رابطہ ہوا تھا کہ وہ میسا سے ملنا چاہ رہے تھے, چونکہ میں سب جوائن پارے ہوں گے تو سب سے ملیں گے. سو یہ جو ہے نا ڈیمانڈ کوئی دوست نہیں رکھ رہا, کوئی, یہاں تک کہ لوگ ٹکٹ کی ڈیمانڈ بھی ابھی نہیں کر رہے. سر اصل میں بات یہ ہے کہ جام کمال کی ملاقات کے 3 ٹائمز کا میڈیا میں رپورٹ ہوا, ریلائبل سورسز پر گئے کہ جلسے میں, پھر جاتی عمرہ میں, پھر پیشی کے موقع پہ, تینوں ٹائم وہ نہیں ملے. اس کے بعد وہ جا کے بلاول بھٹو زرداری سے ملتے ہیں, تو سیاسی طور پہ جو تجزیہ نگار ہیں اس کے کئی ویز نکال رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کی طرف ہاں ہے یا نہ ہے؟ جب رشتہ طے ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ ہمارے بھائیوں والا رشتہ ہے. مشکل میں ساتھ دینے والے کو ترجیح دی جائے گی, صاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں. سیاست میں بس مہربانی اخلاقیات میں جام کمال صاحب وہ فرنٹ مین تھے جنہوں نے نون لیگ کو ڈائریکٹلی انکار کیا, سی ایم بھی بنے, بی اے پی کے پریزیڈنٹ بھی بنے. یہاں سیاست کی اخلاقیات کہاں اسٹینڈ کرے گی اگر نون لیگ سے؟ کس کے فرنٹ مین تھے؟ جام کمال خان اینڈ ادرس. میں نے آپ سے کہا اچھا, یہاں سیاسی اخلاقیات کہاں اسٹینڈ کرے گی کہ جب وہ آپ کو تنہا چھوڑ گئے اور آج آپ انہیں ویلکم کریں گے, تو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھے تھے ان کا لیول کہاں اسٹینڈ کرے گا, اور مرکزی قیادت کا لیول کہاں اسٹینڈ کرے گا؟ دیکھیں, جام کمال صاحب نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, اور کسی اور دوست نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, کوئی شرط نہیں رکھی جو جوائن کرنا چاہتا ہے, کسی ایک دوست نے. یہ میں بڑا کلیئر ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرنٹ مین تھے کسی کا, مجھے نہیں پتا کہ کس کے تھے یا کس کے نہیں تھے. اچھا دیکھیں, پارٹی جن حالات میں توڑی گئی, جس حالات میں پورا ملک گزرا, جس حالات میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جس حالات میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس استعمال ہوئے, جس حالات میں ملک گزرا تھا, آج وہ حالات نہیں ہیں. آج انشاءاللہ اس الیکشن میں نہ آر ٹی ایس بند ہوگی اور نہ کسی جماعت کا, قوم پرست جماعتوں کا بھی پولنگ ایجنٹ باہر نہیں نکالا جائے گا. یہ انشاءاللہ ہم توقع بھی رکھتے ہیں, اور ہم سب پولیٹیکل جماعت جتنی ہیں یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز, ان سب کی یہی خواہش ہوگی اور انشاءاللہ یہی ہوگا. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.